السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب سسٹرز؟ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتابع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہو ماہر بہ، اور قرآن مجید میں مہارت رکھتا ہے، یعنی قرآن مجید کا معنی مفہوم سمجھتا ہے، قرآن مجید کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتا ہے، اور اچھا طریقہ قرآن مجید کا بہترین طریقہ جس سے ادائیگی کی جا سکتی ہے وہ ہے بلحون العربی، عرب کا لب و لہجہ۔ اور جو قرآن مجید میں مہارت رکھتا ہے مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ شخص ان فرشتوں کے ان مقام و مرتبے میں ہے جو کہ معزز ہیں، لکھنے والے ہیں اور نیک ہیں، یعنی ان کے مقام و مرتبے پر ہے وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہو اور اس میں مہارت رکھتا ہو۔ والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے لیکن ویتتعتع فیہ، اور اس میں اٹکتا ہے، مشکل میں ہے، یعنی اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، وہو شاق علیہ، وہ اس پر گراں گزرتا ہے، اس کو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، لہو اجرانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے جو ایک حرف کو دو بار پڑھتا ہے تو لہو اجرانی، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتے، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور اعزاز کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنے والا ہو، سیکھنے والا ہو اور پھر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو اس طرح پڑھنے کی توفیق دے جس طرح کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور مقربین لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ تو بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے فعل مضارع معروف سے فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ۔ فعل مضارع معروف تو ہم نے پڑھ لیا، اب ہم اسی سے فعل مضارع مجہول بنائیں گے۔ فعل مضارع معروف وہ ہوتا ہے جس میں کام کرنے والا موجود ہو، فاعل موجود ہو، اور مضارع مجہول وہ ہوگا جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ کام تو کیا جائے گا لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کام کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل مضارع معروف سے مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ علامت مضارع۔ علامت مضارع کون سی ہوتی ہیں؟ الف، تا یا نون، جنہیں آپ عطین بھی کہہ سکتی ہیں۔ تو علامت مضارع پر پیش لگا دیتے ہیں۔ جو مضارع کی علامت آپ لگاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے فعل مضارع جو ہے وہ فعل ماضی سے بنتا ہے، فعل ماضی کے شروع میں آپ یہ 4 علامتیں لگا دیتے ہیں، الف، تا، یا نون۔ جو یا ہوتا ہے وہ غائب کے صیغوں میں آتا ہے، جو تا ہوتا ہے وہ حاضر کے، جو الف ہوتا ہے وہ واحد متکلم کے، اور جو نون ہوتا ہے وہ جمع متکلم کے صیغے کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے جو علامت مضارع بنائی تھی نا، مضارع معروف بناتے ہوئے آپ نے جو شروع میں علامت مضارع لگائی تھی، تو علامت مضارع پر آپ نے پیش لگا دینی ہے۔ پہلے ہم نے علامت مضارع پر زبر لگائی تھی، جیسے یضربو، ضربہ سے ہم نے فعل مضارع کیا بنایا تھا؟ یضربو۔ تو اب آپ نے علامت مضارع جو یا ہے، تا ہے، الف ہے، نون ہے، ان پر پیش لگا دینی ہے۔ نمبر 2، عین کلمہ پر ہمیشہ زبر آئے گی۔ جب آپ فعل مضارع معروف سے فعل مضارع مجہول بنائیں گے نا، تو جو اس کا عین کلمہ ہوگا، آپ کو پتہ ہے نا عین کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اصلی والے 3 حرف ہوتے ہیں اس میں سے جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، جو دوسرا ہوتا ہے اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور جو تیسرا ہوتا ہے اس کو لام کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ضاد جو ہے وہ فا کلمہ ہے ضربہ میں، را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، با جو ہے وہ لام کلمہ ہے۔ تو عین کلمے پر ہمیشہ زبر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 3 ہے لام کلمے پر پیش آتا ہے۔ میں نے ہمیشہ نہیں لکھا ہوا، جو فعل مضارع کا جو لام کلمہ ہوتا ہے نا، جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر پیش آتی ہے، لیکن ہمیشہ پیش نہیں آتی، بعض کا زبر بھی آ جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے ادھر ہمیشہ نہیں لکھا ہوا، لام کلمے پر پیش آتی ہے۔ مثلاً
یضربو، یضربو ہمارے سامنے فعل مضارع معروف ہے. جب آپ نے یضربو سے فعل مضارع مجہول بنانا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو علامت مضارع ہے نا یا تا الف نون اس کے اوپر پیش لگا دیں گے. تو یضربو میں جو یا ہے نا ہم اس کے اوپر پیش کر دیں گے تو وہ یو بن جائے گا. فا کلمہ پہلے سے ہی ساکن ہے ضاد، تو ہم ادھر بھی ضاد کو جو ہے وہ ساکن رہنے دیں گے تو وہ یوز بن جائے گا. لیکن را کے نیچے زیر ہے معروف میں، یزری ہے نا یزریبو، را کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر ہم جو را ہے اس کے اوپر زبر لگا دیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع معروف سے مضارع مجہول بناتے ہوئے جو عین کلمہ ہو گیا اس کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے. تو یوز را ہو گیا، اور جو اس کا لام کلمہ اس کے اوپر پیش آئے گی. وہ مضارع معروف میں بھی لام کلمہ جو با ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور مضارع مجہول میں بھی لام کلمے کے اوپر پیش آئے گی. ٹھیک ہے، تو یضربو سے کیا بن گیا؟ یضربو، یضربو سے یضربو، یضربو سے یضربو. ٹھیک ہے، آپ نے اصل میں جو حقیقی ہیں نا تبدیلیاں جو اس میں آئی ہیں مجہول میں وہ دو ہی ہیں کہ علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمہ پہ زبر. علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمہ پہ زبر. یضربو سے یضربو، یضربو سے یضربو. اب ترجمہ بھی دیکھ لیں، جیسے یضربو معروف کا صیغہ ہے تو اس میں ہے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا. اس جملے میں وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، فاعل کون ہے، فعل کون اور مفعول کون ہے؟ وہ ایک مرد جو ہے نا یہ فاعل ہے، وہ کام کیا کر رہا ہے؟ مارنے کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کس کو مار رہا ہے؟ تو یہ ہمیں مفعول نہیں آیا ہوا اس جملے میں، اس میں صرف فعل اور فاعل ہے. اور جب آپ کہتی ہیں یضربو، وہ ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. اب اس جملے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فعل فاعل مفعول کون سا ہے. وہ ایک مرد مارا جاتا ہے، یعنی اس ایک مرد کو مارا جا رہا ہے یا پھر اس کو مارا جائے گا. تو وہ ایک مرد اب یہاں پر وہ ایک مرد جو ہے نا اس کو مارا جا رہا ہے، لیکن کون مار رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. تو اس جملے میں مفعول ہے اور فعل ہے، اس جملے میں فاعل نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجہول کا جو ہوتا ہے جملہ اس میں فاعل نہیں آتا. تو یضربو کا جب ہم نے ترجمہ کیا تو اس میں فعل اور مفعول آ رہا ہے، اور یضربو میں فعل اور فاعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم فعل مضارع مجہول کی گردان دیکھ لیتے ہیں. تو یضربو سے ہم نے کیا پہلا صیغہ بنایا تھا؟ یضربو. اب ہم نے یضربو کو ہی لے کے آگے تک چلنا ہے، پوری گردان اس کے 14 صیغے اب یضربو ہی سے ہی کرنے ہیں، یہی اعراب رہیں گے آخر تک. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی صیغے کا کوئی اعراب لگا دیں، کسی کا کوئی لگا دیں. ٹھیک ہے، جو اعراب آپ نے پہلے صیغے کو لگائے ہیں وہی 14 صیغوں تک چلیں گے. یضربو، اب ہم نے اسے تثنیہ بنایا تو با کے بعد الف نون لگا دیں گے. یضربانی، اب آپ نے جمع مذکر غائب بنانا ہے تو واو نون لگا دیں گے. یضربونا، اب آپ نے ایک عورت کی بات کرنی ہے تو آپ تا لگا دیں گے، جیسے ہم نے پیچھے بھی کیا تھا تضریبو. ٹھیک ہے، تو اسی سے مجہول بنے گا تضربو. پھر آپ نے اس کو جمع تثنیہ مؤنث غائب بنانا ہے تو تضربانی. جب آپ نے جمع مؤنث غائب بنانا ہے تو یضربنا. اب آپ ان 6 صیغوں میں ذرا غور کریں تو علامت مضارع جو یا ہے سب کے اوپر پیش ہے، اور عین کلمہ جو را ہے سب کے اوپر زبر ہے. تو یہ صرف 2 ہی تبدیلیاں ہیں جو بڑی واضح ہیں اور ہمیشہ رہتی ہیں. علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمے کے اوپر زبر لگا دیں تو وہ مجہول بن جاتا ہے. یضربو کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد مارا جاتا ہے یا پھر مارا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل. ٹھیک ہے، وہ ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. اس جملے میں اگر ہم دیکھیں فعل فاعل مفعول کون سا ہے تو وہ ایک مرد کس کو مارا جا رہا ہے؟ اس سے ایک مرد کو، یہ مفعول بن رہا ہے، اور اس پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ مارا جا رہا ہے، تو فعل ہے. کون مار رہا ہے تو یہ پتہ نہیں ہے، لہٰذا فاعل یہاں پر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. اور جب ہم اسے تثنیہ کا ترجمہ کریں گے یضربانی، وہ 2 مرد مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے. یضربونا، وہ سب مرد مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے. وہ ہم کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اصل میں جو یا ہوتی ہے نا اس کو وہ یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، اور سب مرد ہم کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ واو نون کا. واو نون جمع کے لیے آتی ہے اور مذکر کے لیے آتی ہے. یا کا ترجمہ ہم وہ کر رہے ہیں، واو نون کا ترجمہ ہم جو ہے وہ واو نون جمع کے لیے آ رہی ہے، سب مرد کر رہے ہیں، اور جو ہے آگے ضربہ کا ہوتا ہے مارنا. تو چونکہ یہ مضارع بن گیا تو مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر تضرب، وہ ایک عورت ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی.
تو اس میں جو ہے وہ والا ہم کس کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہاں پر اصل میں تو تا لگی ہوئی ہے لیکن ترجمہ ہم نے وہ والا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ غائب کے صیغے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مرد ماری جاتی ہے، یہ ماری جائے گی، وہ دو مرد ماری جاتی ہیں، یہ ماری جائیں گی، وہ سب عورتیں ماری جاتی ہیں، یہ ماری جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر صیغہ اگر ہم دیکھیں تو یضرب کا ہم نے ترجمہ کیا تھا وہ ایک مرد، ایک واحد مرد کی بات ہو رہی ہے تو مذکر لگا دیا، اور وہ چونکہ غائب میں آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے غائب لگا دیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یضرب۔ یضربانی وہ دو مرد مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے، تو وہ جو ہے اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، دو سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور مرد سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو تثنیہ مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ وہ سب مرد سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ غائب ہے، اور سب سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جمع ہے، اور مرد سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مذکر ہیں، جمع مذکر غائب۔ اور تضرب وہ ایک عورت ماری جاتی ہے، یہ ماری جائے گی، تو آپ سے کو پوچھے یہ کون سا صیغہ ہے تو آپ نے کہنا ہے واحد، وہ ایک کی بات ہو رہی ہے تو واحد، عورت کی بات ہو رہی ہے تو مؤنث، اور وہ ہے تو وہ لہٰذا غائب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دو عورتیں تثنیہ مؤنث غائب، وہ سب عورتیں تثنیہ جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے فعل مضارع مجہول کی گردان ہے جس کے صرف غائب کے صیغے یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں حاضر اور متکلم کے بھی صیغے پڑھ لیں گے، تو ہمارا فعل مضارع مجہول بھی مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم ساتھ ساتھ جملے بنانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے، اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے لیے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، یعنی اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ان کے لیے قرآن مجید آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ ہم نے تو آسان کر دیا ہے، لیکن اب تم میں سے کوئی ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہو، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہمارے لیے اس قرآن مجید کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا ایسے سفارشی بنانا، ٹھیک ہے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔